السلام علیکم ریسپیکٹڈ فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں ایک فیمس اینکر پاکستانی، تو ہم سب سے پہلے انٹرو کریں گے سر کے لسٹنگ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے؟ جی سر، آپ اپنے انٹرو کریں ہمارے ویورز کو پلیز۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ محمد اور تعلق میرا کراچی سے ہے، پاکستان۔ اور میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی اور غربت کو بھی بہت قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد میں نے جب بھی جو کام کرنا چاہا اس میں مجھے کامیابی ملی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا میں شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کا، اپنے چاہنے والوں کا بھی۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ انسان کی جو محنت ہوتی ہے اس کا پھل اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ہمیشہ دیتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا مستقل مزاجی ہمارے لوگوں میں اکثر نہیں ہوتی کہ آج یہ کام کیا، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملا، آپ نے دوسرا کام شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، اس میں پھر کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جو کام میں آپ کو پرابلم آتی ہے، مشکلات آتی ہے، وہی چیز جو ہے نا آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ تو مشکلات اور پریشانیوں سے جو ہے وہ کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس سے سیکھنا چاہیے۔ وہ آپ کے لیے ایک موقع دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مینج کریں اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، اور پھر ایک عہد کریں، ایک وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ آپ نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے، نئی غلطی کرنی ہے۔ جب آپ نئی غلطی کرو گے تو پھر آپ سیکھتے چلے جاؤ گے اور آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ آج اللہ کا شکر ہے، میں جہاں پر بھی ہوں میں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے بہت محنت کرتے کرتے آج میں ایک NTN TV پہ مارننگ شو ہوسٹ کرتا ہوں، منڈے ٹو فرائیڈے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہ لائیو شو ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے گلگت بلتستان سے بھی کوئی بھی لوگ جو کچھ کرنے کی جستجو کر رکھتے ہیں، یا کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، وہ بے شک ہمارے شو میں ڈائریکٹ نہ بھی آئیں تو میں ان کو یہاں سے زوم پر آن لائن TV پہ لے سکتا ہوں۔ تو آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، اور یہاں جب میں آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ بالکل سر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا ٹکڑا آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ آپ یہاں سے لے کر جتنے بھی ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم لوگ دیکھیں مطلب ہزاروں میل دور یہاں پر آتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ خاص طور پر میں آپ لوگوں کی بات کروں گا گلگت بلتستان کی، کہ اتنی محبت، پیار، اخلاق جو آپ لوگ دیتے ہیں نا، تو یہ ہمیں دوبارہ کھینچ کر لاتی ہے کہ ہمیں اگلے سال پھر آنا ہے۔ تو میں ہر سال جو ہے بائی روڈ آتا ہوں، اور اس دفعہ ہم نے جو ہے فلائٹ لیا فیملی کے ساتھ اور آئیں۔ اور یہ جو ریزورٹس جہاں پر ہم موجود ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بلتستان ریزورٹ ہے، شارع قائد اعظم پر موجود ہے۔ یہاں سے لیفٹ رائٹ جتنے بھی پوائنٹس ہیں، آپ چاہے تو بھاشو ویلی جانا چاہیں، آپ اپر کچورا، لور کچورا جانا چاہیں، آپ جو ہے منکھنڈو جو ہے وہاں جائیں، منٹھوکا، تو یہ منٹھوکا جو ہے تھوڑا مشکل ورڈ ہے، بہت ہی زبردست قسم کا واٹر فال ہے، قدرتی نظارے ہیں۔ یہاں پر بھی آئیں، حسین آباد واٹر فال بھی ہے، دیوسائی بھی ہے۔ مطلب یہاں پر آپ کم سے کم بھی آئیں نا تو 12 سے 15 دن کے لیے آئیں، اور پھر بائی روڈ ایکسپلور کریں، اور آپ کی جتنی بھی جو میں کہوں گا نا کہ اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، وہ آپ کی سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالکل سر، تھینک یو سر، بہت خوبصورت انداز میں بتایا سر نے۔ ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کویشچنس ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں سر سے پوچھنے، تو سب سے پہلے ہم بلتستان کے بارے میں ہی پوچھیں گے سر، پھر آگے بڑھیں گے۔ کون سی جگہ سب سے خوبصورت لگا سر پاکستان گلگت بلتستان کا؟ دیکھیں ویسے تو میں کہوں گا ساری جگہ اچھی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن بس حکومت سے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے جو پرابلمز ہے، سب سے بڑی جو ہے خاص طور پہ انفراسٹرکچر جو ہے، روڈ جو ہیں۔ اب جب ہم اپر کچورا جاتے ہیں تو وہاں فیملی اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ اترنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسٹیپ نہیں دیے ہوئے ہیں، روڈ صحیح نہیں ہے۔ بھاشو ویلی جاتے ہیں تو وہاں بھی دیکھیں گے روڈ صحیح نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا گلگت بلتستان حکومت کو چاہیے کہ اس پر کام کریں۔ ایک اور چیز میں کہوں گا کہ یہاں پر انٹرنیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پر ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ کا جو نیٹ ہے وہ اسٹک ہے، کبھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا ہے، اسپیڈ ہے
نہیں ہے. اچھا پھر موبائل نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا ہے, کبھی سگنلز آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں. لائٹ کا اتنا بڑا ایشو میں کہوں گا کہ یہاں پر 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے پھر لائٹ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ایشوز ہیں, یہ حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ یہاں پر توجہ نہیں دیں گے, میں یہ کہوں گا کہ اربوں روپے آپ گورنمنٹ آف پاکستان یہاں سے کما سکتی ہے. بالکل. اور لاکھوں لوگوں کو روزگار اور مزید مل سکتا ہے اگر آپ انفراسٹرکچر پہ تھوڑا سا کام کر لیں. تو پھر دیکھیے گا کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی زیادہ ملے گا. دیکھیں زیادہ تر لوگ یہاں پر آتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, ریزورٹس لیتے ہیں, کمرے لیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ٹیکسی کرتے ہیں, جیپ کرتے ہیں. تو ایک پورا سائیکل چل رہا ہے اور لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اور ابھی تک میں کہوں گا کہ یہاں پر زیادہ تر پاکستانی آ رہے ہیں. اگر یہ انفراسٹرکچر کو صحیح کر لیں تو پوری دنیا سے, میں یہ کہوں گا پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں گے. ابھی بھی لوگ اس حالات میں بھی جو ہے نا, میں نے کل میری ملاقات ہوئی وائن دیوو جس کا تعلق یو ایس اے سے تھا, وہ مجھے ملے. نیوزی لینڈ سے لوگ مجھے ملے, آسٹریلیا سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے ملکوں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی سی اور توجہ دے دیں حکومت لیول پر تو پھر دیکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. بالکل. تو تھینک سر.